خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں انل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسٹری آف مسایا ڈونکی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر گدھے کی سواری کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ گدھے پر سوار ہوگا اور وہ یروشلم میں داخل ہوگا، اور یہ پیشن گوئی جو ہے یہ ہمیں یسوع مسیح کی یروشلم میں گدھے پر سوار ہوتے ہوئے جو ہے اور ہوشانہ کے نعروں کے ساتھ جو ہے ان نعروں اور اس گونج کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ پیشن گوئی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس پیشن گوئی کے اندر جس کا ذکر زکریا 9 باب 9 آیت کے اندر موجود ہے، یہ گدھے کی سواری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پہل جو ہے وہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ گدھوں پر نہیں بلکہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، تو اسی لیے اس پیشن گوئی کی جو اہمیت ہے اس میں بادشاہ کا گدھے پر سوار ہونا جو ہے وہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور جب ہم زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 2 بڑی اہم چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بادشاہ کا گدھے پر سوار ہونا، اور دوسرا یروشلم کا تعریف کرنا۔ تو اے میرے عزیزو، یہ چیزیں ہمیں زکریا 9 باب 9 آیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، سب یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت کے اندر جو ہے جو پیشن گوئی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور خاص طور پر جو ہے وہ مسیحا سے ہے، یعنی مسیحا کے متعلق بات ہو رہی ہے، کسی اور کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ پہل جو ہے بادشاہ جب فتح حاصل کرتے تھے اور فتح کے بعد جب وہ لوٹتے تھے تو ان کی رعایا جو ہے، ان کی عوام جو ہے وہ خوشی مناتی ہوئی جو ہے ان کا استقبال کرتی تھی، جو بادشاہ فتح کے بعد گھوڑوں پر سوار ہو کر لوٹتے تھے۔ اور یہاں پر یروشلم مگن ہو رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، معجزات کو دیکھ کر ان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ جب بادشاہ فتح کے بعد واپس لوٹتے تھے تو ان کی رعایا ان کا استقبال کرتی اور خوشی مناتی تھی، لیکن یسوع مسیح کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں موت سے پہلے کیا ہے، موت سے پہلے فتح کی خوشی ہے، تو یہاں ہمیں یسوع کی دوسری آمد یا آمد ثانی، ان کی واپسی کا بھی پیغام ملتا ہے کہ وہ بادشاہ جب لوٹے گا تو سب خوشی سے اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ زمین آخری وقت میں بچ جانے والے ایمانداروں اور قائم رہنے والے اور فتح پانے والے جو ایماندار ہیں، دراصل یسوع کے نام کو جلال دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
इसीलिए उनकी कामयाबी यसु की फ़तह है जो यसु ने अपने सिपाहियों के ज़रिया से हासिल की है इस रूए ज़मीन पर। लेकिन तब वो गधे पर नहीं, घोड़े पर सवार होकर आएगा। और यहाँ मसीह की यानी पाम संडे वाले दिन जो है ज़करिया की पेशन गोई की तकमील में हमें यसु मसीह की दूसरी आमदे सानी का भी पैगाम मिलता है। और यसु मसीह जो हैं वो हम देखते हैं कि वो गधे पर आ रहे हैं, गधे पर आए, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो सब पर गालिब आने वाला और फ़तह हासिल करने वाला बादशाह है, जिसमें कोई घुमंड नहीं है। अगर घुमंड होता तो वो घोड़े पर आता, ना कि गधे पर। इब्रानियों 4 बाब 15वीं आयत की तिलावत कीजिएगा। यानी यसु मसीह जो बादशाह हैं, उस बादशाह ने फ़तह अपनी बादशाही के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए हासिल की, क्योंकि वो हमारा हमदर्द है। तो ऐ मेरे अजीज़ों, यहूदियों में गधा मजबूती की अलामत है, मेहनती की अलामत है और बोझ उठाने वाले की अलामत के तौर पर देखा जाना और समझा जाता है। यसु मसीह बादशाह का गधे पर सवार होना इस बात की अलामत है कि जो दुनिया का बोझ वज़न उठाए फिरते हैं वो यसु को सवारी करवाएं, उसका जुआ पहन लें और कलाम यानी बाइबल की खुशखबरी का पैगाम जो है वो दूसरों तक लेकर जाएं, वो यरूशलेम तक लेकर जाएं। मत्ती 11वें बाब की 28वीं और 30वीं आयत की तलावत करें। यानी तरह तरह का वज़न उठाए हुए जो लोग फिरते हैं वो उस वज़न से आज़ाद होकर जो है वो यसु मसीह का जुआ पहन लें, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मेरा जुआ पहन लो, क्योंकि वो नरम और मुलायम है। यानी अपनी गर्दन पर जो है वो जुआ रख लो। जैसे अहद का संदूक जो है वो लोग उठाए फिरते थे। तो ऐ मेरे अजीज़ों, गधे को इब्रानी ज़ुबान में जो है वो हामूर कहा जाता है या हमार भी कहते हैं, जिसका मतलब है सलामती या बरकत का मवाद। यानी जब आप यसु को पहन लेंगे तो तुम दूसरों के लिए सलामती और बरकत को ना सिर्फ लेकर जाओगे या आओगे बल्कि हासिल भी करोगे। यानी बरकत के मवाद को ना सिर्फ अपने अंदर रखोगे बल्कि दूसरों को फराहम भी करोगे। तो ऐ मेरे अजीज़ों, यूहन्ना 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत और पैदाइश 22 बाब और उसकी दूसरी आयत की तलावत करें। तो ऐ मेरे अजीज़ों, यसु के शागिर्दों को ये बातें बाद में याद आईं जो पहले उसके हक़ में यानी यसु के हक़ में कही गई थी, वो उन्हें बाद में याद आईं। और इसी तरह जब हम पैदाइश 49वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि याकूब अपने बेटों को बुलाता है और ख़ास तौर पर जब पैदाइश 49 बाब 10वीं आयत की हम तलावत करते हैं तो वहाँ पर क्या बताया गया है? वहाँ पर बताया गया है कि यहूदा की सल्तनत से जब सल्तनत छूट जाएगी तब मसीहा आएगा।
AD 30 کے اندر یا 30 AD کے اندر جو ہے یسوع مسیح نے منادی کا آغاز کیا، اور 40 AD میں یہودیوں کی سبا سینٹ ہیڈرن سے جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی کی سزا کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا، یعنی موت کی سزا کا حق جو ہے وہ 40 AD کے اندر جو ہے سینٹ ہیڈرن سے چھین لیا گیا، جبکہ 30 AD میں اس پر کام شروع ہو چکا تھا کہ سینٹ ہیڈرن سے ان کے اختیارات کو جو ہے موت کی سزا کے اختیار کو چھینا جا چکا تھا، یعنی اس پر 10 سال بعد جو ہے یہ حق چھین لیا گیا، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ 30 AD میں ہوا۔ یعنی یسوع مسیح جو ہیں عین اس وقت انہوں نے بپتسمہ لیا جب یہودا کی سلطنت اس سے چھین لی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہاں پر یہودی جو ہیں وہ پیدائش 49ویں باب کی 10ویں آیت کے مطابق اس بات کو جانتے تھے کہ جب یہودا سے سلطنت چھین لی جائے گی تب ہمارا مسیحا آئے گا۔ اب جب 30 AD کے اندر یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور یہ عین وہی وقت تھا جب یہودیوں سے سینٹ ہیڈرن سے موت کی سزا چھینی جانے لگی، اور اسی عین وقت یہودی جانتے تھے کہ اب یہودا سے سلطنت چھینی جا چکی ہے، اب ان کا مسیحا آئے گا اور لازم آئے گا، مگر وہ اسے جان نہ پائے کہ مسیحا آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ براہ راست یسوع کو سزائے موت نہیں دے پا رہے تھے، اور پلاطوس سے انہوں نے درخواست کی۔ تو اے میرے عزیزو، پیدائش 49ویں باب کی 11ویں آیت کی تلاوت کریں، اور یرمیہ 2 باب اور اس کی 21ویں آیت کی ضرور تلاوت کریں۔ جب یسوع نے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ، گدھا تمہیں بندھا ہوا ملے گا، تو دراصل یہ نشان جو ہے وہ یعقوب نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یہاں جو گدھا ہے وہ یہودا اور ایمانداروں اور آپ کی عکاسی کرتا ہے۔